حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر کے خلاف اقدام کا فیصلہ فرمایا. بالکل اسی طرح سمجھیے جیسے آج امریکہ کے مقابلے کے لیے کوئی بھی فوج تیار ہو جائے اور وہ پھر اس مقابلے کے لیے نکلے، روس سے مقابلہ کرے. یہ ایک ایسی بات تھی جو کسی زمانے میں تو محض خیال تھا، ایک خواب تھا، لیکن 80 کی دہائی میں افغانستان کے مجاہدین نے روس کو کیچڑ چٹایا اور اس کو ذلیل کیا اور افغانستان کو روس کا قبرستان بنایا. اور اس کے بعد اب جو نیا دور آیا ہے، اس دور میں 2021 میں یہ بھی منظر سامنے آ رہا ہے کہ اب امریکہ دنیا کی دوسری طاقت تھی، اس کو افغانستان میں ذلیل کیا گیا، اس کے لیے قبرستان بنایا گیا، اس کا سر پٹخ دیا گیا اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کو افغانستان سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا. تو دنیا کی 2 سپر پاورز کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا گیا. کون کرتا ہے؟ یہ وہی کرتا ہے جس کو لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے. یہ دین سب کے لیے ہے، یہ انسانوں کا دین ہے، یہ مانوں کا دین ہے، اور جتنے بھی ظالم ہیں، مجرم ہیں، ڈکیت ہیں، ڈکٹیٹرز ہیں، ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس کو برپا کیا گیا ہے. جنہوں نے قوموں کا خون چوسا ہے، جنہوں نے غلاموں کی کمر توڑی ہے، جنہوں نے عورتوں کو ذلیل کیا ہے، جنہوں نے بچوں کی معصومیت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جنہوں نے پورے ملک سے ٹیکس لے لے کر اس کو سخت ترین معاشی تنگیوں سے دوچار کیا ہے، ان سے ملکوں کو آزاد کرانے کے لیے اسلام کو برپا کیا گیا. اسلام اس کے لیے صرف نہیں ہے کہ مسجد کی نماز پڑھ لی جائے اور رمضان کے روزے رکھ لیے جائیں اور حج اور عمرہ کر لیا جائے. اسلام اس لیے برپا کیا گیا اللہ کی طرف سے کہ پوری دنیا کی ظالم اور جابر طاقتوں کے پنجے توڑ دیے جائیں، ان کی کلائیوں کو پکڑ لیا جائے اور ان کے نیچے سے زمین کو کھینچ دیا جائے اور پوری انسانیت کو ظلم سے آزاد کیا جائے، بیداد سے، استبداد سے، ڈکٹیٹرشپ سے، لوٹ مار سے آزاد کیا جائے. اس کے لیے اسلام آیا ہے. اور ہم نے یہ طے کیا کہ ہم غلامانہ زندگی گزاریں گے، ہم مظلوم بن کے رہیں گے اور ہم خدمت کرتے رہیں گے، اور پھر ہمارے اوپر جو بھی ظلم اور زیادتی ہو ہم اسے برداشت کریں گے. ہمارے اس دین کے بارے میں بھی کچھ کم فہم اور کج فہم لوگوں نے یہ سمجھایا، خاص طور پر جو علماء کے جو نمائندے اور ایجنٹ ہیں، وہ مفتی بھی ہوتے ہیں، وہ قاضی بھی ہوتے ہیں، وہ مولانا بھی ہوتے ہیں، وہ پیر بھی ہوتے ہیں، لیکن جب کسی ظالم حکومت کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اس کے تنخواہ دار ہوتے ہیں، طماع ہوتے ہیں، حریص ہوتے ہیں، ابناء الدنیا ہوتے ہیں، درہم و دینار اور ڈالر کے ہاتھوں بک جاتے ہیں، تو اس کے بعد ان کی زبان بھی اسی طرح کی باتیں نقل کرتی ہے کہ بھائی نبی نے فرمایا ہے کہ حاکم تمہارا تم پر ظلم کرے، کچھ بھی کرے، تم اس کی اطاعت کرتے رہو. یہ ظالم حدیثوں کو نہ سمجھنے والے ایسے مجرم اور گٹھل قسم کے لوگ ہیں جن کو یاد نہیں کہ حضرت حسین ابن علی علیہ السلام جس وقت نکلے تھے ایک ملعون یزید اور عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ٹولے کے ظلم کے خلاف، تو اس وقت جتنے بھی صحابی ان کو روک رہے تھے وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ملعون آپ کا بھی خون بہا دیں گے. ان کو ادنا احساس نہیں ہے کہ آپ نواسے رسول ہیں، یہ احساس نہیں ہے کہ آپ سید شباب اہل الجنہ ہیں، یہ آپ کو مار دیں گے، اس لیے وہ روک رہے تھے. کسی ایک نے یہ نہیں کہا، عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عباس یا فلان ابن فلان، کہ آپ حکومت کے خلاف خروج کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. یہیں سے معلوم ہو گیا کہ جو لوگ وہ حدیثیں سناتے ہیں وہ کم عقل ہیں، ان کو معلوم نہیں کس سیاق و سباق میں وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اور پھر دوسرے سیاق میں یہ فرمایا کہ وہ شخص جو حاکم ظالم کے سامنے کلمہ حق کہے اور حاکم اس کی گردن اڑا دے تو وہ سید الشہداء حضرت حمزہ کے ساتھ رفاقت حاصل کرے گا. یہ مقام اس کا بیان کیا گیا ہے. اور یہ مقام بیان کیا، حضور نے فرمایا کہ جو ظالم سے یہ نہ کہے کہ تو ظالم ہے اور تیری بات نہیں چلنے دی جائے گی. اگر ایسے افراد امت میں موجود نہ ہو تو سمجھ لو کہ امت کا خاتمہ ہو گیا ہے.
لہذا ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے مفتی، قاضی، ملا، سعودی حکومت کے ملا اور امارات کے ملا اور ان کی تابع داری کرنے والے ہندوستان و پاکستان و بنگلہ دیش کے ملا، یہ سب کے سب غلط راستے پر ہیں، امت کو دھوکہ دینے والے اور امت کے تشخص کو مٹانے والے اور جزیرۃ العرب کو بیچنے والے اور یہودیوں کے ساتھ ساز باز کرنے والے، یہ وہ مجرم ٹولہ ہے جس مجرم ٹولے سے جب تک امت آزاد نہیں ہوگی اس وقت امت کا تشخص قائم نہیں ہوگا۔ یہ چیخنے چلانے والے، 3 طلاق پر چیخنے چلانے والے، جبکہ 3 طلاق 1 طلاق شمار ہوتی ہے، ایک وقت میں دی جائے، اس کو نبی نے حدیث میں بیان کیا، عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا، متعدد صحابہ سے یہ بات نقل کی گئی، شریعت میں اس کا ثبوت ہے۔ اور دوسری رائے بھی ہے، 2 رائے ہیں جو شرعی ہیں، یہ بھی رائے شرعی اور یہ بھی رائے شرعی۔ تو وہاں پر جان لڑانے والے اور تشخص کا شور مچانے والے جب سعودی عرب، بلکہ سعودی عرب تو کہنا ہی صحیح نہیں ہے، جزیرۃ العرب کے اندر جب صہیونیوں کے اور یہودیوں کے فوجی اڈے قائم کیے جا رہے تھے اور جب سینما گھر بنائے جا رہے تھے اور رقص و سرود کی محفلیں قائم کی جا رہی تھی اور جب دجال کے لیے نیوم کے نام سے شہر قائم کیا جا رہا تھا اور جا رہا ہے، تو اس وقت تالے لگے تھے ان مولویوں کے منہ پر جن کو چند چھچڑے وہ ظالم اور مجرم اور فحاش اور حرام خور حکومت جو چند چھچڑے پھینک دیتی ہے بعض مولویوں کو، تو وہ اس پر خاموش ہو جاتے ہیں، حق پھر باقی نہیں رہتا۔ وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یہ سبق بھلا دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو کہ اسلام غلبے کے لیے آیا ہے، اسلام غلامی کے لیے نہیں۔ اس لیے آج بھی اس ملک میں جو ایک معاہداتی ملک ہے، اس ملک میں ہمارا ایک کنٹریکٹ ہے، ایک پیکٹ ہوا ہے ہندوؤں سے، جینیوں سے، بدھسٹوں سے، سکھوں سے، یہاں کی برادریوں سے، آبادیوں سے ایک پیکٹ ہوا ہے، اور اس پیکٹ کو بنانے میں امبیڈکر کا بھی ہاتھ ہے، ابوالکلام آزاد کا بھی ہاتھ ہے اور دوسروں کا بھی ہاتھ ہے۔ تو وہ ایک کانسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے جس کی حیثیت صرف ایک پیکٹ اور کنٹریکٹ کی ہے، ایک معاہدہ ہے، اور معاہدے پر انہیں بھی عمل کرنا ہے اور ہمیں بھی عمل کرنا ہے۔ اگر وہ معاہدہ توڑیں تو آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ بھی توڑ دیں، ان سے کہہ دیں کہ معاہدہ قائم رہے گا تو رہے گا، ورنہ تم توڑتے ہو تو ہم توڑتے ہیں۔ اس معاہدے کی بنیاد پر بات ہوگی، لیکن اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ مسلمانوں کا قائد، مسلمانوں کا رہبر، مسلمانوں کا آقا کوئی ایسا شخص ہو جو لا الہ الا اللہ کا قائل نہ ہو، اس کا کوئی جواز نہیں۔ اور اس کے جواز کے لیے جو طریقے اختیار کیے گئے اور جو فتوے دیے گئے اور جو عمل اختیار کیا گیا سرتاسر کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے، ظالمانہ ہے، غلامانہ ہے اور ناپاکیزہ عمل ہے۔ اور جب تک یہ عمل رہے گا، جب سے شروع ہوا آج تک اور آج سے آگے تک، یاد رکھیے کہ ابھی تو سچر کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر آپ شدر ہوئے ہیں، بلکہ شدروں سے بھی بدتر ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ شدروں سے بدتر ہو کر آپ کی حیثیت بکرے و مرغی کی ہوگی، بیل کی ہوگی، جانوروں کی ہوگی، کیونکہ انسانیت کی حد پار ہو چکی ہے۔ آخری درجہ انسانیت کا شدروں کے لیے تھا، اور آپ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ شدروں سے بدتر قرار دے دیے گئے، ان کی یہ صورتحال ہے، خوش رہتے ہیں سفید کپڑے پہن کر اور پلاؤ متنجن کھا کر اور اپنے مکان بنا کر، لیکن یہ وہ غلاموں کو چھوٹ دی گئی ہے کہ تم بھی تھوڑی زندگی گزار لو، لیکن گردن میں تمہارے پٹا لگا رہے گا، جب چاہیں گے ہم کھینچ لیں گے، اور جب چاہیں گے محل سے اٹھا کر تم کو جیل کی کوٹری میں ڈال دیں گے، اور جب چاہیں گے تمہارے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا دیں گے، اور جب چاہیں گے جو چاہیں گے کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ غلامانہ زندگی حرام ہے، حرام۔ مسلمان سور کھا رہے ہیں، مسلمان گویا کہ یوں سمجھیے کہ حرام خوری کر رہے ہیں۔ جب تک یہ صورتحال رہے گی اس وقت تک ان کے ساتھ یہی معاملہ اللہ کا رہے گا، کیونکہ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی نے ایک حدیث قدسی میں یہ بات ارشاد فرمایا کہ من عمل عملا اشرک فی معی غیری ترکتہ وشرکہ،
جو انسان کوئی عمل کرے اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر دے گا تو میں اس کو اس کے شریک کے حوالے کر دیتا ہوں کہ تجھے جو کچھ لینا ہے اب اس سے لے، مجھ سے نہ لے۔ میں تو اسی وقت ساتھ رہتا ہوں جب وحدہ لا شریک لہ کا نعرہ ہو اور دل میں یہ حقیقت ہو، اور اگر کہیں پر بھی مشارکت ہو گئی تو میں نہیں رہتا۔ اس لیے جب حکمرانی اللہ کی ہے تو بس اللہ کی